بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ نواز شریف صاحب کا واپسی کا سفر شروع ہو گیا ہے، لیکن وہ واپس آ رہے ہیں یا واپس جا رہے ہیں، اور کہاں جا رہے ہیں اور اس کے بعد کہاں آ رہے ہیں، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ اور ادھر وزیر اعظم شہباز شریف نے ملاقاتیں کی ہیں آصف زرداری صاحب سے اور بلاول بھٹو سے۔ ان ملاقاتوں میں کیا معاملات طے پا رہے ہیں، لیکن ان ساری چیزوں سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب نے دھمکی دے دی ہے۔ ویسے تو یہ نارمل سی بات ہے، وہ ہمیشہ ہی دھمکیاں دیتے رہے ہیں، لیکن انہوں نے اب اپنی طرف سے ایک بڑی دھمکی دیا ہے۔ انہوں نے ایک بڑا سارا ٹویٹ کر دیا ہے، اور کل رات انہوں نے وی لاگ کرنے کی بجائے ایک دھمکی پر ٹویٹ نما دھمکی یا دھمکی نما ٹویٹ پر گزارا کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں پھٹے چک داں گا۔ یعنی وہ آج ایک ایسی انکشافات کریں گے سائفر کے حوالے سے جس میں وہ بری طرح سے پھنس گئے ہیں، اور وہ پتہ نا وہ کیا کہتے ہیں، تل ملانا اور پھڑ پھڑانا، بچنے کے لیے کوشش کرنا، شکنجے سے نکلنا یا جال سے نکلنا، وہ اس طرح کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن دوسری طرف سے بھی تیاریاں پوری ہیں۔ اور اعظم خان کا بیان، ایف آئی اے کی تیاریاں، ایف آئی اے کے نوٹس، عمران خان کی طلبی، ان کے ساتھیوں کی طلبیاں، یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ ہو رہی ہیں۔ اور عمران خان صاحب کا مستقبل جو ہے وہ کس شخصیت جیسا ہوگا، لیکن وہ اصل میں تو سائفر والا معاملہ ہے کہ سائفر والے کیس میں عمران خان صاحب بڑے پریشان ہوئے ہیں۔ وہ جو اعظم خان نے بیان دیا ہے وہ اتنا ٹو دی پوائنٹ کلیئر کٹ ہے، جو عمران خان صاحب کی اپنی ویڈیوز، پرانے جو بیانات اور ویڈیوز ہیں ان کے ساتھ میچ کر کے کو ریلیٹ کر رہا ہے چیزوں کو، پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اعظم خان نے کہا کہ عمران خان کو میں نے 9 مارچ کو انہوں نے مجھ سے لے لیا تھا سائفر، اور اس کے بعد انہوں نے کہا وہ مجھ سے گم ہو گیا۔ اچھا، یہ صرف اعظم خان کا بیان نہیں ہے، عمران خان کا اپنا بیان ٹی وی پر انٹرویو میں موجود ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ وہ ایک کاپی سائفر کی میرے پاس تھی، وہ پتہ نہیں کہاں گئی، مطلب گم ہو گئی، اور ایک پریزیڈنٹ کے پاس تھی۔ اچھا، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت وہ عمران خان صاحب جو اس وقت وزیر اعظم پاکستان تھے ان کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے تھی، ان کی پرسنل کسٹڈی میں ضرورت نہیں تھی اس کی۔ آفیشل ایک سسٹم موجود ہوتا ہے نا جس میں وہ دیکھ سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد اسی سسٹم کے تحت اس کو رکھا جانا چاہیے، جو بھی سنبھال کر رکھنے کا، مینیج کرنے کا سسٹم ہوتا ہے۔ خان صاحب نے اس کو اپنے قبضے میں رکھنا کیوں ضروری سمجھا؟ ہو سکتا ہے وہ بشرا بیگم صاحبہ کو پڑھانا ہو، انہوں نے، ہو سکتا ہے انہوں نے موکلات کو دکھانا ہو ان کے ذریعے۔ اصل میں تو کہانی وہ پہلے ہی کھل چکی تھی، جو آڈیوز لیکس آئی تھی کہ عمران خان صاحب نے اس کے ساتھ کھیلنا تھا بیانیہ بنانے کے لیے، غداری کا، ملک دشمنی کا، پاکستان کی آزادی کا، وہ ہم کوئی غلام ہیں اور ایبسولوٹلی ناٹ، اور یہ میرے خلاف سازش ہو گئی، یہ ساری چیزوں کا جو جھوٹا بیانیہ گھڑنا تھا، جو اس کو مینور کرنا تھا، وہ سارا کچھ انہوں نے کیا اس کے ساتھ۔ وہ اعظم خان صاحب بھی اس میں شامل تھے۔ اچھا، اس میں پھنس سکتے ہیں شاہ محمود قریشی بھی، اور یہ ویسے نہیں پھنس سکتے، ممکن ہے عمران خان صاحب اپنے سر سے بلا ٹالنے کے لیے شاہ محمود قریشی پہ ڈال دیں۔ اچھا، لیکن تیاری دوسری طرف سے بھی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ نے کیا زبردست طریقے سے چال چلی۔ انہوں نے پہلے اس کی اپروول لی کہ ایف آئی اے اس کی تحقیقات کر سکتا ہے، عدالت سے اپروول لے لی۔ اس کے بعد ایف آئی اے میں اس کا بیان آ گیا اعظم خان کا، اعظم خان نے بڑا کھل کے بتا دیا کہ کون کون کیا ہے۔ اچھا، ساتھ ہی ایف آئی اے نے ان کو طلب کر لیا 25 جولائی کو، ایف آئی اے نے کہا جی آ جائیں جناب، آ کے بتائیں کہ کیا کچھ تھا سارا کچھ۔ اچھا، اب عمران خان صاحب نے تو کل تقریر کرنی ہے نا، لیکن ایف آئی اے نے تو آفیشیل ریکارڈ کے لیے بلایا ہے، وہ بھی ریکارڈنگ کریں گے، سارا بیان ریکارڈ ہو رہا ہوگا تاکہ کل کو عمران خان صاحب نہ مکر جائے، اور انہیں جو بلنڈر مارنے وہ سارا کچھ اس میں ریکارڈ کا حصہ ہوگا۔ اور عمران خان سے ایک دن پہلے انہوں نے شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کو بھی بلا لیا ہے۔ یہ دونوں صاحبان بھی ایف آئی اے میں پیش ہوں گے، اور سائفر پر ہی تحقیقات ہوں گی۔ سائفر کے حوالے سے انہوں نے جواب دینا ہوگا کہ کیا سٹوری تھی، کیونکہ یہ بھی وہ آڈیوز میں، ان سب چیزوں میں یہ شامل تھے۔ تو عمران خان صاحب نے تو کہا کہ میں نے آج بتا دینا، رات انہوں نے کہا تھا کہ کل بتاؤں گا، یعنی آج وہ بتائیں گے کہ سائفر اصل ڈرامہ کیا تھا، اور کہہ رہے ہیں وہ ٹی وی پہ چلنے والے ڈراموں سے زیادہ سنسنی خیز ہوگا۔ اچھا، سنسنی خیز کیا ہونا ہے؟ خان صاحب نے، آپ دیکھیے گا، انہوں نے شروع کرنا ہے کہ میری 26 سال کی جدوجہد ہے، 27 سال، اب 27 سال ہو گئے ہوں گے انہیں، اور میں نے کبھی ایک گملہ نہیں توڑا، اور میں نے تو خود ہی کا درس دیا ہے، اور اس میں ساتھ تھوڑا سا مذہبی ٹچ دیں گے، اور پھر اکانومی کا کہ اس میں وہ کووڈ کے دوران بھی میں نے اتنی زیادہ ترقی ہماری اکانومی کر رہی تھی، اور اتنے پیسے آ رہے تھے، اور یوز جا رہا تھا، اور یہ کچھ ہو رہا تھا، یہ سارا کچھ کر کے، اور اس کے بارے میں انہوں نے یہ کہنا کہ
دفتر خارجہ نے بھیجا تھا اور وہ لکھا ہوا تھا، ہمارے سفیر نے بھیجا تھا، تو میں اس پہ اور کیا کہتا. اور ہاں، اصل انہوں نے جس پوائنٹ پر لڑنا ہے، جو انہوں نے شور مچانا ہے، کہ وہ جو سیکیورٹی کونسل، نیشنل سیکیورٹی کونسل کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں ڈی مارش کرنے کے لیے کہا گیا تھا. تو کوئی چیز تھی تو جس کو کیا گیا، لیکن وہ یہ بھول رہے ہیں کہ ڈی مارش جو ہے وہ ایک بڑا ہی روٹین کا میٹر ہے، کہ کسی بھی جب حکومت کوئی بیان دیتی ہے کسی دوسرے ملک کے حوالے سے تو ان کو ڈی مارش کر دیا جاتا ہے، ایک فارمیلٹی ہے، وہ کیا جاتا ہے. اچھا، خان صاحب کے لیے چونکہ وہ انوکھی چیز تھی، انہوں نے اس کو اب سٹوری میں شامل کر کے، اصل میں تو وہ کھیلا ہی تھا وہ لوگوں کے جذبات سے، کیونکہ ان کے پاس اس وقت بیچنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا. انہیں پتا تھا کہ یہ جو نو کانفیڈنس موو آ رہی ہے اس میں وہ اڑ جائیں گے. انہیں ظاہر ہے جن لوگوں نے ان کو بنایا تھا پرائم منسٹر، جو چھوٹی چھوٹی پارٹیاں لا کے ان کے ساتھ ملائی تھیں، جب ان کے ساتھ بگڑ گئی تھی تھوڑے دنوں تو انہیں پتا تھا کہ یہ جو تھوڑے دنوں تو میری وہ بگڑ گئی ہے، یہ اب کام نہیں چلے گا اور یہ ساری پارٹیاں ٹوٹ جائیں گی، کیونکہ جس فورس نے ان کو جکڑ کے رکھا ہوا تھا وہ اپنے ڈی جی آئی ایس آئی جو فیض حمید، جس کے بارے میں وہ خود کہتے ہیں کہ میں اگر وہ رہتے تو یہ نو کانفیڈنس موو نہیں آنی تھی، میں نے اس کو روکنا تھا. اچھا، پھر بعد میں انہوں نے اس میں سردیوں میں افغانستان اور وہ سارا شامل کر لیا بعد میں. اصل مسئلہ صرف وہ تھا کہ عدم اعتماد کی تحریک کو وہ روکنا چاہتے تھے جنرل فیض حمید کی مدد سے. اچھا، اوپر صاحب، بڑے صاحب چونکہ خوش نہیں تھے عمران خان صاحب سے، حالات خراب ہو چکے تھے، انہیں نظر آ رہا تھا کہ معاملات خراب ہو گئے ہیں، چھٹی ہونے والی ہے، تو پھر انہوں نے وہ ایک دن وہ سائفر لہرا دیا 27 تاریخ کو. اچھا، وہ خود ان کا ریکارڈ پر ہے، انہوں نے کہا کہ وہ گم ہو گیا تھا، مجھے نہیں پتا کہاں تھا، یہ انہوں نے خود کہا ہوا ہے. پھر انہوں نے وہ ایک کاغذ لہرا دیا. اب وہ یہ بیان دینا کہ گم ہو گیا ہے اور پبلکلی لہرانا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ایک بڑا جرم ہوگا. اچھا، اور یہ جرم میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا اپنی ویڈیو میں کہ اگر امریکہ میں امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے تو عمران خان صاحب کے بھی خلاف کارروائی ہوگی. اور ابھی تک تو انہیں بڑا اچھا لگ رہا ہے نا، انہوں نے یہ اس ٹویٹ میں کہا ہوا ہے، یہ ایک بڑا لمبا چوڑا ٹویٹ ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے تو موقع فراہم کر دیا ہے کہ میں اس کی تفصیلات بتاؤں، ایکسپلین کر سکوں. یہ بالکل اسی طرح ہونا ہے جیسے وہ عدم اعتماد کی تحریک پہ میں تو دعائیں کرتا تھا کہ یہ عدم اعتماد کی تحریک لے کر آئیں، جب آ گئی تو پھر عمران خان صاحب کی دوڑ لگ گئی تھی. پھر انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس طرح بچے. وہ پھر ڈی جی آئی ایس آئی انہیں بچا لیں، آرمی چیف بچا لیں، آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے دیں، پتہ نہیں کیا کیا ترے منتیں نہیں کی انہوں نے، لیکن پھر وہ نہیں بچ سکے تھے. اسی طرح یہ جو انہیں لگ رہا ہے نا کہ انہیں موقع ملا ہے، یہ انہیں موقع نہیں ملا ہے. یہ وہ جو کہتے ہیں نا کم پہ گیا جے، یہ عمران خان صاحب کے پھنسنے کا ٹائم آ گیا ہے. نہ صرف عمران خان، ان کے قریبی ساتھی، اور یہ اعظم خان کا بیان بڑا ہی امپورٹنٹ ہوگا. اس کے بعد ان کے لیے بچنا مشکل ہو جائے گا، اور ان کا مستقبل جو ہے جو امیڈیٹ والا، مطلب جو فوری والا جو ہے نا، وہ ہوگا پرویز الہی صاحب جیسا. پرویز الہی صاحب کو فائنلی اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا. اچھا، اور ان کے ساتھ ان کے کوئی 26 مقدمات تھے، ایک میں ضمانت باہر نکلے یا وہیں پر آئے تو دوسرے میں گرفتاری ڈال دی، دوسرے میں ضمانت تو تیسرے میں گرفتاری ڈال دی. اور اس طرح انہوں نے ایک مزے سے، مطلب مزے سے تو نہیں، وہ تو بیچارے رو رہے ہیں، وہ اب آرام سے وہیں بیٹھے ہیں، وہاں سے نکلنے کی گنجائش نہیں تھی ان کے پاس. تو اب ان کو ایم پی او کے تحت گرفتار کر کے 3 ایم پی او کے تحت انہیں نظر بند کر دیا گیا، پھر وہ جیل میں ہے. خان صاحب کے ساتھ بھی اسی طرح ہونا ہے. خان صاحب کے تو تقریباً ان کے اپنے بقول 200 کے قریب کیسز ہیں. تو خان صاحب سوچ لیں کتنوں میں مقدمات میں وہ ضمانت ہوگی، 1 2 3 4 5 6 200 تک تو کاؤنٹنگ کرتے ہوئے بھی ذرا نا لمبا ٹائم لگ جائے گا. اور خان صاحب اڈیالہ نہیں ہوگا. ویسے تو جب 9 مئی والا واقعہ ہوا تھا تب اڈیالہ کا پلان ہو رہا تھا، لیکن اس مرتبہ ہو سکتا ہے مچ جیل ہو، تھوڑا سا دور تھا، ذرا آؤٹنگ بھی تو ہونی چاہیے. خان صاحب اتنے عرصے سے وہ محدود ہوئے ہیں، پہلے بنی گالا اور پھر اب زمان پارک، اور ان دونوں کے درمیان، اسلام آباد اور لاہور کے درمیان، تو ذرا خان صاحب کی دوڑ لگے گی. اور اس دوران میں مقدمات بھی، پیشیاں، ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر، تو یہ ساری چیزیں بھگتتی ہیں انہوں نے. پھر اس میں سزائیں، پھر اس میں نااہلی، پھر کبھی جا کے الیکشن آنے ہیں. تو یہ سارا کچھ ان سے بھگت کے تب جا کے الیکشن کی باری آنی ہے. اور الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ ایک معمہ ہے، وہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کب ہونا ہے. حکومتی پارٹیاں جو ہیں وہ اب شور مچانا شروع کیا کہ جلدی کرا دیں، اکتوبر میں کرا دیں، نومبر میں کرا دیں. پیپلز پارٹی کہتی ہے اکتوبر میں کرا دیں، نون لیگ کہتی ہے نومبر میں کرا دیں، اور کچھ اور دوست ہیں ان دونوں کے، وہ کہتے ہیں کہ بھی ٹھہر جائے، کیا جلدی، کیا آرام سے کرا لیں گے. تو اس سے یہ دونوں ڈرتے ہیں.
اور ابھی کل جو ملاقات کی ہے وزیر اعظم سے جناب آصف زرداری صاحب نے اور بلاول بھٹو صاحب نے، اس میں بھی یہی چیزیں معاملات ڈسکس ہوئے ہیں کہ کب اسمبلی توڑنی ہے اور کب الیکشن کرنا ہے اور کیا ڈیٹ دینی ہے۔ آپ حالات یہ دیکھیں کہ الیکشن کی ڈیٹ دینا تو اس میں ایک سے زیادہ سٹیک ہولڈرز ہوں گے نا، مثلا الیکشن کمیشن مین اس میں پارٹی ہے جس نے وہ ڈیٹ دینی ہے، اچھا اسٹیبلشمنٹ کا بھی رول ہوگا، عدالتوں میں بھی کہیں کیس جا سکتے ہیں، ادھر بھی چیزیں چل رہی ہوں گی، وہ تو ایک ڈفرینٹ کیس ہے۔ اسمبلی کی مدت ختم کرنا، اسمبلی تحلیل کرنا اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ لے آنا، یہ تو یہ دو بڑی پارٹیاں، دو یا چلیں مولانا صاحب کو ملا لیں اور ایم کیو ایم کو ساتھ لے لیں، یہ 3-4 پارٹیوں نے مل کے کرنا ہے۔ وہ آج تک ابھی تک وہ ڈیٹ نہیں ڈیسائیڈ کر پائے ہیں۔ ایک کہتا ہے 8 اگست، دوسرا کہتا ہے 6 اگست، پھر کہتے ہیں 10 اگست، پھر کہتے ہیں 12 اگست، وزیر اعظم نے کہا تھا 14 اگست۔ مطلب آج کی ڈیٹ تک، آج کی تاریخ تک یہ سارے مل کر یہ فیصلہ نہیں کر پائے ہیں کہ اسمبلیاں تحلیل کب ہونی ہے۔ تو الیکشن تو پھر دور کی بات ہے نا، اور الیکشن کے لیے نواز شریف صاحب نے بھی آنا ہے۔ تو فی الحال نواز شریف صاحب کا واپسی کا سفر شروع ہو گیا ہے، لیکن یہ سفر واپسی پاکستان کی طرف نہیں ہے، یہ سعودی عربیہ سے واپسی ہو رہی ہے لندن کی طرف۔ تو اس کی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ واپس لندن جا رہے ہیں اور تقریباً 1 ماہ کا ان کا دورہ ہو گیا ہے، انہوں نے وہاں پہ بڑی اہم ملاقاتیں کی ہیں، اور ان کا یہ دورہ اس حوالے سے بھی اہم تھا کہ اس دوران میں ہمارے معاشی کئی بڑے ڈیسیژنز ہوتے رہے، پاکستان کو پیسے ملے ہیں۔ اب اس میں نواز شریف صاحب کا رول ہے یا نہیں ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب نے تو پورے کا پورا کریڈٹ جنرل عاصم منیر کو دے دیا، ان کا یہ تو سارا کچھ صرف جنرل عاصم منیر کی وجہ سے ہوا ہے۔ بہرحال نواز شریف صاحب بھی وہاں ملاقاتیں کر رہے ہیں، کن کن سے کیا ملاقاتیں کر رہے ہیں یہ تفصیلات ان کی پارٹی خود ہی بتائے گی کہ اصل بات کیا ہے۔ سعودیہ میں نا کافی ذرا کنٹرولڈ ہے، وہاں سے چیزیں اتنے آرام سے نہیں نکلتی، اسی لیے میاں صاحب کو سعودیہ بھیجا گیا تھا۔ اور جب کچھ یار دوست کہتے ہیں کہ عمران خان کو اگر کبھی موقع ملا باہر جانے کا تو کہاں ہوگا، خیر وہ تو خود تو یورپ، امریکہ، بیچز، نائٹ کلبز، جو پرانا ان کا ریکارڈ ہے وہ تو شاید وہ چاہ رہے ہوں، لیکن اگر بھیجا گیا تو سعودی عربیہ جو ہے وہ ایک سوٹیبل پلیس بنتی ہے، کیونکہ وہاں پہ جا کر بندہ ذرا نا کنٹرول میں رہتا ہے، وہ پھر ایک خاص سرکل میں، ایک خاص گھر میں، ایک محل وٹ ایور، تو اس میں وہ رہیں گے، پھر ان کے بیانات بھی نہیں ہوں گے، پھر ان کے یہ جو وی لاگ روز وہ کرتے ہیں وہ بھی نہیں ہوں گے۔ ویسے تو کل بھی ان کا مس ہو گیا، لیکن آج کا انہوں نے کہا کہ بڑا ہی زبردست قسم کا ہونا ہے، میں اڑا کے رکھ دوں گا سب کچھ، اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کیا اڑا کے رکھیں گے۔ میاں صاحب کی واپسی بڑی اہم ہے، کیونکہ نون لیگ کا جو مستقبل ہے اس کا نقشہ واضح ہوگا کہ کون وزیر اعظم کا امیدوار ہوگا۔ اس وقت تک تو نواز شریف صاحب خود بھی امیدوار ہیں وزارت عظمیٰ کے، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ انہیں لازمی بننا چاہیے، وہ بدلہ چکانا ہے، ایک دفعہ آنا چاہیے، عزت بحال ہونی چاہیے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، اب یہ مریم کی ٹرن ہے اور مریم نواز صاحبہ کو وزیر اعظم بننا چاہیے۔ لیکن کچھ اور دوست بھی ہیں جو کہتے ہیں یار شہباز شریف بڑا اچھا ایڈمنسٹریٹر ہے، شہباز سپیڈ بھی ہے، کام بھی بڑے کرتا ہے، تابع دار بھی ہے، جیسے کہیں ویسے چلتا ہے، اور تعریفیں بڑی کرتا ہے، مالش پالش جو مرضی کہہ لیں، تو شہباز شریف کو رکھ لیں۔ اچھا ویسے تو اور بھی بہت سارے کینڈیڈیٹس ہیں، تو ان ساری چیزوں میں مریم نواز کی واپسی، نواز شریف صاحب کی واپسی، یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں۔ ویسے بھی اب جب الیکشن کا ٹائم آنے والا ہے بظاہر، تو مریم نواز صاحبہ کو پاکستان میں ہونا چاہیے، پارٹی کو لیڈ کرنا ہے، لوگوں سے ملنا ہے، جلسے کرنے ہیں، کیمپین چلانی ہے، تو پارٹی لیڈر کا پاکستان میں موجود ہونا ضروری ہے۔ لیکن مسئلہ پھر وہی ہے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ میں آپ سے بار بار ذکر کر چکا ہوں کہ 3 بڑی پارٹیاں کے سربراہان نواز شریف صاحب، آصف زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، اگر یہ ایگری کر جائیں اور یہ سٹینڈ لے لیں کہ اکتوبر نومبر میں الیکشن لازمی ہونے ہیں تو ہو جائیں گے۔ اگر ان میں سے 1 یا 2 پارٹیاں کمپرومائز کر گئیں تو پھر الیکشن لیٹ ہو جائیں گے، اور پھر زیادہ لیٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ ہماری خواہش، میری دعا یہ ہے کہ الیکشن جب بھی ہوں فیئر اینڈ فری ہوں، اور اس کے نتیجے میں جو حکومت بنے اور جو حکومت چل بھی رہی ہو وہ میرے آپ کے ہم سب لوگوں کی کوئی بھلائی کے لیے، کوئی آرام کے لیے، کوئی سکون کے لیے، کوئی فلاح و بہبود کے لیے کوئی اچھے کام کرتے رہے۔ شکریہ۔